کہ بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہے ہمارا. ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب کان میں آواز آ گئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت کام کاج روک دیتے، گفتگو موقوف کر دیتے، گاہک آیا اس کو بھی خاموش کروا دیتے کہ ابھی اذان ہوگی، میرا کمانے کا وقت آ گیا ہے، مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ دیکھیے اذان ہونے والی ہے، ابھی مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں ایک کلمے کو دہراؤں گا، مجھے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے 2 لاکھ نیکیاں عطا فرما دے گا. ہونا تو یہ چاہیے. اب یہ گاہک آپ کے سامنے لگا ہوا، کپڑے بھی کھول رہے ہیں، فلاں کھول رہے ہیں، یہ کھول رہے ہیں، ڈیلنگ کر رہے ہیں، پیپر سامنے رکھ رہے ہیں، کیا پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، 4 باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی. یہ ہاتھوں ہاتھ جو نیکیاں آ رہی ہیں، نیکیوں کا خزانہ آ رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو محسن کہتا ہے اس کو دہرا دو، مرد کو ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں اللہ عطا کرے گا. اب یہ 15 کلمات اس وقت محسن کہنے والا ہے کہ فجر میں تو گھر پر ہے کہ فجر کے کلمات 17 ہیں اذان کے، اور دیگر اذانوں کے کلمات 15 ہیں. اس وقت محسن اللہ اکبر سے شروع ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر ختم کرے گا. تو یہ 15 کلمہ جب محسن کہے گا، میں اگر یہ دہرا دوں تو مجھے بیٹھے بٹھائے دکان پر 2 یا 3 منٹ کے اندر 30 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں. 30 لاکھ نیکی دکان پہ بیٹھے بیٹھے 2 یا 3 منٹ میں مل رہی ہیں کہ میں اپنا کاروبار یا گفتگو ساری چیزیں موقوف کر دوں، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤں. میرا رب مجھے کلمہ کا جواب دینے پر مؤذن کے 30 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا. یہی عصر کی اذان ہوگی، یہی مغرب کی اذان ہوگی، یہی عشاء کی اذان ہوگی. اب یہ اذانوں کا جواب دینے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، بازار میں دکان پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا ذہن نہیں ہے، اسے گویا کہ عبادت تصور نہیں کیا جا رہا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، شریعت کے احکامات کے مطابق خود کو اپنے بیوی بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے، مال جمع کرنے کی صرف محبت میں نہیں، اپنا گزر بسر کرنے کے لیے صبر و قناعت کے ساتھ، اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، خیر خواہی کی نیتوں کے ساتھ جب بازار جائے، بازار میں وقت گزارے، اس کا بازار میں جانا، بازار میں بیٹھنا، شریعت پر پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو بھی عبادت میں شامل فرما دیتا ہے. بازار میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے، بازار میں بھی نیکیاں کمائی. میں نے ایک موٹی سی مثال آپ کو دی نا بازار میں نیکی کرنے کی. اب جیسے میں نے ابتداء ایک واقعہ بیان کیا، شکر لی، شکر بیچی اور جا کے شکر کے وہ جو زائد پیسے تھے واپس کر دیے. کتنی بڑی عبادت، کتنی بڑی نیکی ہے کہ آج سینکڑوں برس گزرنے کے بعد آج ہم ان کے واقعات کو بیان کر کے اپنے لیے سبق حاصل کر رہے ہیں. تو بازار میں عبادت کے مواقع موجود ہیں، نیکی اور پرہیزگاری کے مواقع موجود ہیں، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو میں تجارت کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا تھا. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون سا کسب بہت پاکیزہ ہے؟ فرمایا انسان کی اپنے ہاتھ کی دستکاری اور ہر سچی تجارت. اب اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، دستکاری میں کھیتی باڑی، کتابت اور دوسری حلال صنعتیں داخل ہیں، اور سچی تجارت سے ہر حلال و صحیح تجارت مراد ہے. فاسد، باطل، مکروہ تجارتیں اس سے خارج ہیں. یاد رہے، آنکھ سے دیکھ کر، دماغ سے سوچ کر، طبابت، وکالت، قضا وغیرہ یہ سب ہاتھ کی کمائی میں آتے ہیں، ان کو ہاتھ کی کمائی میں شمار کیا گیا. ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی کسب ثابت ہے، انبیاء کرام نے بھی کسب فرمایا. آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اولاً کپڑا سازی کا کام کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی فرماتے. اسی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا لکڑی کا پیشہ تھا. حضرت ادریس علیہ السلام درزی گری فرماتے تھے. حضرت حود علیہ نبینا علیہ السلام یہ تجارت فرماتے.
حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جانور پالتے تھے. حضرت ابراہیم و لوط علیہم السلام کھیتی باڑی فرماتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چڑھاتے. حضرت داؤد علیہ السلام زرے بناتے. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے ملک کا مالک ہو کر پنکھے اور زنبیلے بنا کر گزارا فرماتے تھے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سیاحت فرماتے تھے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اولاً تجارت فرمائی ہے. تو یہ میراث جلد 4 صفحہ نمبر 228 پر یہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے کسب سے متعلق چند باتیں نے نوٹ کی تھی. اور آج کے بیان کے حوالے سے تجارت کے فضائل اور تجارت میں تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس سے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. تجارت اور بازار میں نیکی کرنے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کے بعد میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا کہ مرد وہ ہے جنہیں بازار اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہاں بات ہے معاشی بحران اور اس کے اسباب کی. بحران جو آیا سو آیا ہے. اس کے جو اسباب ہے نا، یعنی بحران کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. یعنی یوں سمجھو ہر آدمی اپنے کسی بحران میں ہے. ہر شخص کا اپنا بحران الگ ہے، ہر شخص کا اپنا مسئلہ الگ ہے. لیکن یہ طے ہے کہ ہر شخص پریشان ہے. نوکر آدمی کہے کہ میں تو نوکر آدمی ہوں، میں پریشان نہیں ہوں. نوکر یوں پریشان ہے کہ سیٹ کی میل ہی بند ہونے والی ہے، سیٹ کا دیوالیہ نکل گیا. اب یوں پریشان ہے کہ اب میل بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا. نوکر یوں پریشان ہے کہ سیٹ کی دکان ہی بند ہوگی. اتنا بڑا سپر اسٹور، اتنی بڑی دکان کھولی ہوئی ہے، پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، خرید قوت خرید ہی نہیں ہے. کہاں سے جائے گا، کہاں سے خریدے گا. اب قوت خرید کیوں نہیں ہے، اشیاء کیوں مہنگی ہے، انشاءاللہ اس کا بیان وقت آیا تو میں عرض کروں گا. لیکن چند باتیں بیان کرتا چلو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا وہ مرد جنہیں اللہ تعالیٰ جنہیں خرید و فروخت اور بازار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. ان کی فضیلت بیان ہوئی. جو اسباب ہے نا، اسباب میں اگر میں بیان مجھے اگر آپ کہیں تو جو میری سمجھ میں آئی بنیادی سبب، اسباب بہت ہے لیکن ایک اہم اور بنیادی سبب جو میری ناقص عقل میں آیا ہے وہ سورہ طٰہٰ پارہ 16 آیت نمبر 112 سورہ طٰہٰ. اس پر ذرا غور کیجئے اور پھر بتائیے کہ کیا یہ سبب آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. ترجمہ کنز الایمان. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. یعنی میری ہدایت سے روگردانی کی. تنگ زندگانی کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. غور کیجئے گا. میری سمجھ میں جو بنیادی سبب آیا، آپ کو لگا کہ پہلے سود پر بات کرے گا، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو علماء سے، کیونکہ آپ کے اس بیان سے پہلے الحمدللہ علماء اور مفتیان کرام سے میری مشاورت رہی اور ان سے کافی رہنمائی لے کر الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں. اسے اہم اور بنیادی سبب قرار دیا گیا. اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی. اب آپ غور سنتے جائیے یہ تنگ زندگانی کے متعلق جو ارشاد ہوا کیا ہے. اس آیت کریمہ جو تنگ زندگانی کی کئی تفسیریں مفسرین لکھی. ہمارا جو موضوع ہے معیشت اور رزق، اس سے متعلق جو تفاسیر آئیں اس کے تحت وہ سنتے چلے جائیے. تنگ زندگانی سے مراد قناعت سے محروم ہو کر، تنگ زندگانی سے مراد قناعت، کہ قناعت سے کیا مراد ہوتی ہے، جو میرے پاس ہے اس پر میں بس کروں. یہ یاد، قناعت سے کیا مراد ہے،
جو مجھے اللہ نے دیا اس پر بس کروں، شکر کروں، اسی پر مطلب صبر کروں اور دوسرے کے مال سے بے نیاز ہو جاؤں، یہ قناعت ہے۔ تنگ زندگانی سے مراد قناعت سے محروم ہو کر گرفتار حرص ہو جائے، لالچ اس کو مل جائے، لالچ پھنس جائے گا وہ، اور کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر اور سکون قلب میسر نہ ہو، یہ تنگ زندگانی آ گیا۔ مال ہے، کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر، اس کا دل فارغ نہیں ہوگا، لگا ہی رہے گا مال 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 مال، اور سکون قلب